اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کردار کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے، اس کا جو خورشید ہے، سورج ہے، وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں، کوئی میلاد کی محفلیں ہوں، کوئی وعظ ہو، تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ۔ لیکن عام طور پر ہمارے یہاں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ مسواک کرنا بھی اسوہ ہے، ٹھیک ہے اسی طریقے سے اور چھوٹی سنتیں ہیں۔ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آنا چاہیے، بایاں نہیں، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، ایک شخص کو کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، حضور کا یہی معمول تھا۔ یہ سب بھی اسوے میں شامل ہے۔ اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا، یہ ہے اسوہ۔ یہ اسوہ ہماری نگاہوں سے اوجھل محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید، حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا۔ جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ یہ کہ معدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو، اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر، وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو، کھانے کا نہ ہو۔ یہ سب پتھر باندھے ہوئے، کمر دوہری نہ ہو جائے ہماری۔ حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے، اور اسی حال میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں، کھود رہے ہیں، تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں۔ اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے۔ یہ ہے اسوہ۔ ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مورچھل چلے جا رہے ہوں، سمجھے آپ، اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں، ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس۔ تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اس میں سے بعض کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں، رفع یدین سنت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں۔ لیکن میکرو سنت جو ہے، سب سے بڑی سنت جو ہے، وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لحظہ، ایک منٹ معاش کی جد و جہد میں صرف نہیں کیا۔ پوری زندگی، پورا وقت، پوری توانائی، پوری قوت دعوت دین، اقامت دین، دین کی دعوت، دین کی اقامت، اسی میں لگائی۔ کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی کاروبار، حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہی کام ہے، تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے، اس درجے میں نہ صحیح، وہ عکس تو ہو۔ میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے۔ ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں، پھر نور علی نور ہے۔ لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں، اپنے تو ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت دنیا بنانے میں۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ بڑی اہم آیت ہے یہ۔ اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے، کامل ہے، لیکن یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو یہ 2 شرطیں پوری کرے، 3 شرطیں، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ھدی للناس، لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقویٰ، ھدی للمتقین۔ تو جو ربط و تعلق ہے ان 2 آیتوں میں وہی سمجھیے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے، مکمل، لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اب یہ اہل ایمان، حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ، اب معہ جو تھے اہل ایمان۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے، اس کا ریئیکشن کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی،
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سچویشن سے بھی انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے تو سنا ہوا ہے، پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ یہ تو چیزیں وہی تو ہے جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو، قالوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم۔ ایمان کے ساتھ تسلیم، سر تسلیم خم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، اگرچہ سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی، ابھی 4 سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے، لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں۔ ہر طرح موسم بنا اللہ احد الحسنیین، ہمارے لیے تم کیا اندازہ کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو سوائے 2 نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے؟ ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی ہے، اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تب تو تم بھی مانو گے کامیابی ہے، اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ تو اس میں تسلیم ان کے اندر، اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ان اہل ایمان میں وہ جمع مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا وہ اپنی جان اور مال حاضر ہے، ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں، انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، نظر پیش کر چکے۔ کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ سن 5 ہے یہ تو، سن 3 میں 70 صحابہ تو غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہوئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے۔ یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے، ہماری بھی شہادت قبول فرما دے۔ وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے، ہم تو اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی، جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا سرے بوس میں فرق نہیں آنے دیا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے، اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے، انہیں توبہ کا موقع دے دے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ آخری فیصلہ ہوا وہ جب کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے، پھر آخری فیصلے ہوئے ہیں۔ یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی کہ فی الدرک الاسفل من النار، لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اب آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے بغیظہم، وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے۔ وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر، یا تو کوئی جنگ ہوتی، کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا، اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا، کوئی فتح ہوتی، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا، کچھ نہیں۔ وکفى اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے۔ اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کھلی جنگ تو ہوئی نہیں، اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں، جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے تو گزار دیا، باقی یہ کہ کوئی غزو نہیں پہنچنے دیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اب یہ دوسرا ہے اس کا جو ضمیمہ ہے غزوہ احزاب کا، وہ غزوہ بنی قریظہ ہے۔
روایات میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ لشکر چلے گئے، غزوہ احزاب ختم ہو گیا، تو آ کر واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے، زرہ اتاری، تو حضرت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی اتارے نہیں ہیں، ابھی بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر، اپنے عہد کو توڑا ہے، اس کی سزا انہیں دینی ہے۔ چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ اب کوئی مسلمان جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے، جو بھی کوئی وقت معین کیا، جب تک کہ وہ بنی قریظہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے۔ وہاں جا کر اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ ہوا۔ وہ محاصرہ بھی خاصا طویل ہوا، ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے، اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات، کل جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد عہدی کا، کہ قوم اگر تمہارے ساتھ بد عہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں ان پر فتح دے دے تو کیا کرو، اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے، جو جنگ کرنے کے قابل ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، ان کا سارا مال ضبط ہو جائے گا۔ تو بدترین سزا جو ہے ان تین قبیلوں میں سے، جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقاع کا، ایک تھا بنو نضیر، یہ دونوں تو صرف جلا وطن ہوئے، لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے، قلعوں میں تو تھے، گڑھیاں تھیں ان کی، لیکن اس سے پھر اتر آئے، ہتھیار ڈال دیے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے، حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا، گھروں کا، ان کے قلعوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَّن تَطَئُوهَا، اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے۔ غزوہ احزاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر، اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا، غزوہ احزاب کے بعد صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ان کی آخری یہ اٹیمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے، اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں، وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے۔ وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن 6 میں حضور نے کی، لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہم، تو ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار بند ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے، نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے، کہ ان کی پرانی روایات ہے یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے، لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں، اور روکے تو کیسے روکیں؟ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے۔ ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت لے لی کہ اب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا، سب جانے یہیں دے دیں گے۔ بیعت علی الموت، بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر، وہ بیعت علی الموت تھی، یہیں پر جانے دے دیں گے۔ جس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوڑ گئے۔ بہرحال پھر صلح ہوئی، جس صلح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ارضا لم تطئوها، ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدم میں نہیں پہنچے، تمہارے قدم نہیں پہنچے، ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ 30 سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے، خاص طور پہ خیبر سن 7 میں یہودیوں کا گڑھ فتح ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔